بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ تھمنیل یہ دیکھ کر آئے ہیں کہ عاشورے کی نماز پڑھنے کا ہم کو طریقہ بتایا جائے گا، وقت بتایا جائے گا، پوری ڈیٹیل بتائی جائے گی، یہ سوچ کر آپ نے تھمنیل پر کلک کیا ہے اور یہاں پر آ گئے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ تھمنیل میں نے جان بوجھ کر لگایا ہے تاکہ آپ یہ دیکھنے کے لیے، سرچ کرنے کے لیے آئیں جس طرح بہت سارے لوگ غلط بات بتا رہے ہیں، تاکہ آپ کو یہاں سے ایک اوتھنٹک اور صحیح بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ آپ آئے تو یہاں پر ہیں اس لیے کہ ہمیں وقت پتہ چلے گا، ٹائم پتہ چلے گا، اور نمازیں کیسی پڑھنا ہے عاشورے کی، اور اس کی رکعات کتنی ہیں، طریقہ کیا ہے، یہ آپ دیکھنے کے چکر میں آئے ہیں۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، صلاۃ العاشورہ کے نام سے یا عاشورے کی نماز کے نام سے شریعت میں کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے دوستو بزرگوں نقل کر رہا ہوں۔ کیا آپ نے کہیں کسی روایت میں سنا، کسی روایت میں، کہ بھئی عاشورے کے نام سے بھی کوئی نماز ہوتی ہو؟ بھئی صلاۃ الحاجت ہوتی ہے، سنا ہے آپ نے، صلاۃ الاستسقاء ہوتی ہے، ہم نے اس پر اپنی کلپ بھی بنائی ہے، صلاۃ الحاجت پر بھی، صلاۃ استسقاء پر بھی۔ آپ نے سنا ہوگا تحیۃ الوضو ہوتی ہے، تحیۃ المسجد ہوتی ہے، اشراق کی نماز ہوتی ہے، چاشت کی نماز ہوتی ہے، اوابین کی نماز ہوتی ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں، آپ بھی پڑھتے تھے ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور اپنے امتیوں کو بھی سکھائی ہیں۔ لیکن عاشورے کی نماز کیا کسی روایت میں ہے؟ کیا آپ نے سنا کہ کسی صحابی نے عاشورے کی نماز پڑھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عاشورے کی نماز پڑھی؟ کسی تابعی نے، تابعین نے، ائمہ کرام نے، مجتہدین علماء نے، کہیں پر آپ نے کوئی ایک معتبر کتاب مجھے بتا دو اس میں یہ لکھا ہو کہ ہاں فلاں صحابی نے، فلاں تابعی نے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہو، یا ہمارے صحابہ میں، تابعین میں سے کسی نے اس نماز کو پڑھا ہو؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کو سرچ کرنے وہ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا وہ آئیں گے جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی نہیں ہے، فجر کی نماز جو فرض ہے، فجر کی نماز وہ نہیں پڑھی ہے، اور سرچ کرنے بیٹھے ہیں کہ عاشورے کی نماز کتنی رکعت ہے، ہمیں پڑھنا ہے وہ۔ ارے بھائی، جو فرض ہے ان کو پڑھو، دوسرے چکروں میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ مطلب آپ اس کی گہرائی میں جا رہے ہیں، مطلب ہم لوگ صحابہ اور تابعین وغیرہ سے بڑے دیندار بننا چاہ رہے ہیں۔ جس نماز کو انہوں نے نہیں پڑھا وہ نماز ہم شروع کر رہے ہیں، ہم اس کی ایجاد کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی بزرگوں کے قول سے ملتا ہے اس نماز کا عمل، بزرگوں کے اقوال میں ملتا ہے۔ بزرگوں کے اقوال ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں کے لیے ہمارے لیے قابل عمل ہے، لیکن ایک نماز ہی شروع کر دو آپ، نہیں، اس میں تو ہم بزرگوں کی باتیں بالکل نہیں مانیں گے میرے دوستوں۔ بزرگ ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کے پیروں کی جوتیوں کے برابر بھی ہم لوگ نہیں ہیں یقیناً۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ اس طریقے کی غلط بات کسی بھی بزرگ کی طرف منسوب کر کے آپ چلا دیں، اس کو ہم بالکل نہیں مانیں گے۔ جو کام فرض ہے، جو کام کرنے کے ہیں، جو شریعت میں ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، صحابہ کے عمل سے جو باتیں ملتی ہیں وہ نہیں کریں گے، اور دوسری چیزوں میں اور دوسرے یہاں وہاں کے چکروں میں ہم پڑ جائیں گے۔ اچھا، یہاں بہت سارے لوگ بولیں گے کہ بھائی نماز ہی تو پڑھ رہا ہے، کیا غلط کر رہا ہے؟ کرنے دو اس کو، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے مخالف نہیں ہم، لیکن ایک خاص دن کی خاص نماز بنا کر اس کو پڑھنا، ہم اس کے مخالفت کرتے ہیں۔ آپ روزانہ نفل پڑھو نا، روزانہ آپ 100 رکعت 200 رکعت نفل پڑھو، روزانہ آپ عشاء سے لے کر فجر تک نماز پڑھو، مغرب وقت کے سوا آپ 200 500، بہت سارے اللہ والے گزرے ہیں 500 بلکہ ہزار نفل نماز روزانہ پڑھتے تھے، نفل رکعت اللہ والے گزرے، روز پڑھو نہ، کون منع کر رہا؟ لیکن ایک خاص دن کی خاص نماز بنا کر اور پھر اس کو امت میں رواج دینا، اللہ کے واسطے میرے وہ دوست جو سوشل میڈیا پر آ کر اس طریقے کی باتیں چلا دیتے ہیں اور خاص نماز کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں، اللہ کے واسطے امت کو صحیح دین سمجھائیں۔ امت بیچاری بھولی بھالی ہے، وہ آپ کی باتوں پر آ کر وہ عمل کر ڈالتی ہے، تو اللہ کے واسطے ان کو ایسا عمل بتائیے جو عمل صحیح ہے، جو عمل معتبر ہے، جس سے ان کا اللہ سے تعلق جڑے، نہیں یہ کہ آپ ان کو کچھ بھی کچھ اٹھا کے دے رہے ہو۔ اللہ کرے کہ میری یہ باتیں، میرے دل کا یہ درد آپ تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ صحیح اور معتبر دین پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔